ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایمانیات کو پڑھ رہے تھے، اس میں آج ہم سب سے پہلا عقیدہ توحید ایمان باللہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لفظ توحید کا لغوی معنی ہے یکتا جاننا، ایک ماننا، اور اس کے اصطلاحی معنی ہوں گے کہ اللہ کو اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں اور عبادات میں یکتا جاننا۔ توحید کے بارے میں اسلامی تصور یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک، کوئی ساتھی نہیں، وہی عبادت یعنی بندگی کے لائق ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ وہ تمام کائنات کا خالق ہے، اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، انسان و حیوان گرز تمام جہان کو پیدا کیا۔ وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، وہ تمام جہان کا رازق ہے، وہ ساری مخلوق کو روزی دیتا ہے، وہ علیم ہے یعنی ہر بات کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، وہ بے مثال ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ قدیم ہے یعنی وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات کو زوال اور فنا نہیں، وہی مارتا اور جلاتا ہے، تمام مخلوق کی زندگی اور موت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ سب کا پروردگار اور ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ اللہ رب العزت تمام عیوب سے پاک ہے، وہ رشتے ناطے انسانوں جیسے تعلقات سے مبرا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ بیٹی ہے نہ بیوی، اس کی ذات اکیلی ہے۔ جتنے بھی عقائد ہیں ان سب عقائد میں بنیادی چیز ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان، عقیدہ توحید، اور باقی جتنے بھی عقائد ہیں وہ اسی عقیدے سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ ہم ملائکہ پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ ہم کتابوں پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ ہم رسولوں پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہم آخرت پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ وہ خدا کے عدل و انصاف کا دن ہے۔ ہم حقوق و فرائض کیوں ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو مقرر کر دیا۔ غرض کے جتنے بھی عقائد ہیں ان سب کے اندر جو بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور باقی سارے عقائد اسی سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں توحید کا تصور شامل کر دیا، جسے قرآن کریم فرقان حمید نے عہد الست سے تعبیر فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں میری، آپ کی، تمام انسانوں کی روحوں کو یکجا کر کے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میری، آپ کی، تمام انسانوں کی روحوں نے یک زباں ہو کر ارشاد فرمایا، قالوا بلا، ہاں ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ لیکن جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہم اس وعدے کو بھول گئے۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ ایک احسان فرمایا اور وقتاً بوقتاً 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ تمام انبیاء کرام اپنی امت کے لوگوں کو توحید کا درس دیتے رہے اور اپنا وہ عہد یاد کرواتے رہے۔ اسی طرح سے دنیا و آخرت میں کامیابی کا انحصار بھی اسی عقیدے پر ہے۔ چنانچہ عقیدہ توحید کے اقرار کے بغیر انسان کو اس دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہی اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ یہ تھا توحید کا مختصر تعارف۔ اب ہم توحید کی اقسام کو دیکھتے ہیں۔ توحید کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ذات میں توحید، نمبر 2 صفات میں توحید، نمبر 3 افعال میں توحید، نمبر 4 عبادات میں توحید۔ اب ہم ان کی کچھ تفصیل پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ذات میں توحید، ذات کی یکتائی۔ ذات میں توحید کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں یکتا اور واحد تسلیم کیا جائے، کہ اس کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسری ہستی حصہ دار نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کرتے، پوچھا کرتے کہ آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں اس کا حلیہ بیان کیجئے، اس کا حسب نسب کیسا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں 1/3 حصے میں اللہ رب العزت نے توحید کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ اس پوری صورت میں بھی توحید قولی بیان فرمائی گئی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ ایک سے مراد کہ اللہ رب العزت کے نہ تو جز ہیں نہ حصے ہیں، وہ خود بھی اکیلا ہے اور اس کی صفات بھی کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور باقی سب اسی کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد،
نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ اللَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن پاک کی ایک ایسی جامع صورت ہے جس میں ہر طرح کی شرک کی نفی کر دی گئی۔ چنانچہ پہلی آیت میں ان لوگوں کی نفی کر دی گئی جو ایک سے زیادہ خدا کو مانتے تھے۔ دوسری آیت میں ان لوگوں کی تردید کر دی گئی جو اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے تھے۔ تیسری آیت میں ان لوگوں کی تردید کر دی گئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یعنی ان لوگوں کی تردید کر دی گئی جو اللہ کے لیے اولاد مانتے تھے۔ اور چوتھی آیت میں ان لوگوں کا رد کر دیا گیا جو اللہ رب العزت کی کسی صفت میں کسی اور کی برابری کے قائل تھے۔ دوسرا ہے افعال میں توحید، افعال کی یکتائی۔ افعال میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کے تمام کاموں میں یکتا تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے اسے کر گزرتا ہے، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، کلام کرتا ہے، وہ زندہ ہے، تمام مخلوق پر اس کو پوری قدرت حاصل ہے، اسی نے تمام چیزوں کو اپنے ارادے سے پیدا کیا، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی قابل پرستش ہے، وہی لائق عبادت ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی دعا قبول کرتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، وہی مریضوں کو شفا دیتا ہے، وہی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، وہی گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ غرض اللہ رب العزت اپنے تمام کاموں میں یکتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے عبادات میں توحید، صفات کے تقاضوں میں یکتائی۔ عبادات میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی کو عبادت میں یکتا تسلیم کیا جائے، باری تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، غیر اللہ میں کسی کو عبادت کے لائق نہ جاننا اور اس کے سوا کسی کے آگے نہ جھکنا، نہ سجدہ کرنا، نہ کسی کی تسبیح و تمہید پڑھنا۔ یہ ہے توحید فی العبادات، کہ اس کے خلاف کرنا شرک فی العبادات ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورۃ فاتحہ میں ارشاد فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں اور آپ دن میں کئی مرتبہ اپنی نمازوں میں یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، روزانہ کئی بار ہم اللہ رب العزت سے عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی انسان کسی اور کی عبادت کرے یا کسی اور سے مدد طلب کرے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجیے، اکثر آپ نے سنا ہوگا یا فلاں مدد یا فلاں مدد، تو ہم دل میں کئی مرتبہ اللہ رب العزت سے عہد کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور پھر ہم اسی عہد کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایاک کے ساتھ جو کاف ہے نا، اس کا مطلب ہے صرف تیری ہی، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اگر یہاں کاف نہ ہوتا تو پھر تھوڑی بہت گنجائش تھی کہ ہم کسی اور سے بھی مدد طلب کر لیتے، لیکن یہاں پہ کاف آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی سے مدد طلب کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اگر ہم مخلوق میں سے کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ جس سے مدد طلب کی جا رہی ہے وہ حاضر ہو، نمبر دو وہ دینے پر قادر ہو، نمبر تین وہ آپ کی بات سن رہا ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ میں سے کسی سے کہتا ہوں کہ پانی کا ایک گلاس لا دو، تو آپ لوگ حاضر ہیں، میری بات سن رہے ہیں اور دینے پر قادر ہیں۔ تو اس طرح سے ہم مخلوق سے کسی سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم صرف اللہ ہی سے مدد حاصل کر سکتے ہیں اور کسی غیر اللہ سے مدد حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر ہے توحید فی الافعال، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے افعال اور اختیار میں بھی یگانہ ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ افعال میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب وہ کسی کام کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔